کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ اگر جس کا دامن تھامے رہو تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے؟ ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ جو شخص علی کو دوست رکھے تو بھی اسے دوست رکھ، اور جو علی کو دشمن رکھے تو بھی اس کو دشمن رکھ۔ اے لوگو، ہمیشہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال 24 ذی القعدہ کو ہزاروں صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف حج کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ حج آپ کی حیات مبارکہ کا آخری حج تھا، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کا نام دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اصحاب نے حج ادا کیا۔ مناسک حج کی تکمیل کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو الوداع کہا، حرم سے رخصت ہوئے۔ یہ سارا قافلہ 18 ذی الحجہ کو مکہ سے جوفہ کے مقام پر پہنچا۔ جوفہ سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک میدان ہے جو خم کا میدان ہے، اور اس کے قریب ایک تالاب ہے جسے غدیر کہا جاتا ہے۔ یہ مقدس قافلہ جب غدیر کے قریب پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ جو وعدہ آپ سے لیا گیا تھا اس کی تکمیل کریں اور اپنی امت کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا پیغام پہنچائیں۔ بس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کارواں کو روکنے کا حکم دیا اور جو آگے نکل گئے ہیں انہیں پلٹ آنے کا حکم صادر فرمایا۔ غدیر چونکہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمام حاجی اپنے اپنے علاقوں اور سمتوں کی طرف رواں ہو جاتے ہیں۔ بس حاجی واپس آ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی اور صحابہ کرام کو ایک منبر بنانے کا حکم دیا۔ جب وہاں کوئی بلند ٹیلہ نظر نہ آیا تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم سب اپنے اپنے اونٹوں کے پالان اتارو اور ان اونٹوں کے پالانوں سے ایک منبر تیار کرو۔ بس منبر تیار ہو گیا۔ جب تمام اصحاب وہاں پہنچ گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، میں وہ محمد ہوں جسے اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا تاکہ میں تم لوگوں کو اللہ کا دین سمجھا سکوں، حلال اور حرام میں فرق بتا سکوں، اللہ کا قرآن تم تک پہنچا سکوں، مگر ان قریب میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، میرا پیغام رہے گا۔ یہ سن کر اصحاب رونے لگے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ روز محشر آ کر مجھ سے ملو تو 2 چیزوں کو کبھی نہ بھلانا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ اگر تم لوگوں نے قرآن اور اہل بیت کو ساتھ رکھا تو روز محشر حوض کوثر پر مجھ سے ملو گے اور میں محمد تمہاری شفاعت کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو منبر پر بلایا اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں؟ ہر کوئی ہاتھوں کو اٹھا کر کہنے لگا، یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمارے آقا ہیں۔ پھر آپ نے امام علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تمام اصحاب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، یہ علی ہے، تم میں سے سب سے زیادہ میری مدد کرنے والا، تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک اور عزیز تر۔ علی ہی دین خدا کا مددگار ہے، یہ متقی، ہادی، مہدی اور پاکیزہ صفت ہے۔ علی کو کبھی نہ چھوڑنا، ان کی ولایت سے انکار نہ کرنا کہ وہی حق کی طرف ہدایت کرنے والے، حق بتانے والے اور باطل کو ختم کرنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے اللہ، اس شخص کو اپنا دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اور حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔
بس اس کے بعد سب نے حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خیمہ نصب فرمایا اور تمام اصحاب کو یہ حکم دیا کہ ایک ایک صحابی آئے اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے امام علی کی سرداری قبول کرے۔ بس 3 دن تک یہ بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ کی رحمت غدیر خم پر برستی رہی اور تمام انبیاء، اولیاء، جن و بشر اور ملائکہ نے امام علی علیہ السلام کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی پر مبارکباد دی۔